السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ جو ادھورا چھوڑا تھا اس کو ہم پورا کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ عبدالمطلب نے کہا کہ یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں کیا کروں گا کہ 15 پرچے بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا، لیکن ایک پرچی میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ جب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، ہمیں یہ منظور ہے، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر جٹائی گئی۔ سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ہاتھ میں ذبح والی پرچی دیکھ کر عبدالمطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبدالمطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن عبدالمطلب سردار تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے یعنی عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبدالمطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے کہا کہ مکہ والوں ہٹ جاؤ میرے راستے سے، کہ میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں، میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل مکہ کے بڑے سردار تھے، ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ عبدالمطلب آج چاہے تلواریں چل جائے اور خون کی ندیاں بہ جائیں، پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبدالمطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف، تو کہنے لگے کہ مکہ والوں، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سب نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائی۔ تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو یعنی اگر کسی انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ دیتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ دیتے ہیں۔ 10 اونٹ معاوضہ دیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ کو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کے نام کو لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبدالمطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے، اگر وہ پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نہ نکل رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اور بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹوں کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئی تو عبدالمطلب نے جب پرچی کو کھولا تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔
यह पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 और बढ़ा दिए गए, यानी 10 ऊँट को बढ़ा दिए गए और दूसरा पर्ची उड़ाई गई तो फिर से अब्दुल्ला का नाम निकला। यह देखकर दूसरी पर्ची पर भी 10 और ऊँट को बढ़ा दिए गए। करते करते 90 और बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्ला ही का नाम निकलता था कि इन्हें ज़बा कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, यह आखिरी बार होगा, अगर इस बार भी अब्दुल्ला का नाम निकला है तो मैं अब्दुल्ला को ज़बा कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि अब्दुल्ला को ज़बा कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 और लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़बा करो। यह पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। सब ने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई चलो, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, एक बार और, यानी एक बार और पर्ची को उड़ाया जाएगा। तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे चलो ऊँटों को ज़बा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और वे तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़बा करो। यह पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे यानी अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट को ज़बा किया। दोस्तों, इसके आगे का किस्सा कुछ दिनों के बाद अपलोड किया जाएगा। इसी तरह के सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।